بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ ہے۔ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت زبان سے کر دیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کریں تو بہرحال پھر بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ اس کے بعد دعائے استفتاح یا ثنا پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سری نماز میں آمین دل میں کہنی چاہیے اور جہری نماز میں آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا قرآن کی کوئی سی آیت بھی پڑھتے تھے، جبکہ دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین بھی کرتے تھے، لہذا قرأت سے فارغ ہو کر رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں۔ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ گھٹنے پکڑیں اور کمر کو بالکل سیدھا رکھیں۔ رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک نہ زیادہ اونچا ہوتا تھا اور نہ زیادہ جھکا ہوا ہوتا تھا۔ رکوع میں یہ کلمات پڑھیں: سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، پھر یہ دعا پڑھیں: ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے چاہیے، اس کے بعد گھٹنے رکھیں۔ سجدے میں بازو زمین پر بچھانے نہیں چاہیے بلکہ اوپر اٹھا کر رکھے جائیں۔ اسی طرح بازوؤں کو بغلوں سے ہٹا کر رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف رکھتے تھے۔ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں ملا کر رکھتے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ سجدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے کہ صحابہ کو یوں گمان ہوتا کہ شاید آپ بھول گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے تھے: رب اغفر لی رب اغفر لی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی تعلیم فرمائی: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے اور اس میں بھی پہلے سجدے کے احکام پر عمل کیا جائے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں تو سورۃ الفاتحہ سے ہی قرأت شروع کریں۔ تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں بیٹھ کر دایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، پھر اپنے دائیں انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگوٹھی سے ملاتے، یعنی ان دونوں سے حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی انگلی کو ہلاتے رہتے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھا جائے
آخری تشہد کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تورک کرتے تھے۔ تورک کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا دائیں کولہے کو دائیں پاؤں سے اسی طرح رکھنا چاہیے کہ وہ پاؤں کھڑا ہو اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، نیز بائیں کولہے کو زمین پر رکھنا اور بائیں پاؤں کو پھیلا کر دائیں طرف لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال، مجھے اپنے سب سے پر امید عمل بتلاؤ جو تم نے قبول اسلام کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی نظروں میں اس سے زیادہ رضائے الہی اور خوف کے حصول کی امید والا کوئی عمل نہیں دیکھتا کہ میں نے رات یا دن کے کسی بھی وقت میں جب بھی وضو کیا اسی وقت سے جتنے مقدر میں ہو سکے نفل پڑھے۔ دن یا رات کے کسی بھی وقت جب بھی وضو کیا جائے تو جس قدر آسانی سے ممکن ہو اتنے نوافل پڑھ لیے جائیں تو مذکورہ بالا فضیلت حاصل ہو جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند فرماتا ہے؟ وہ اعمال یہ ہیں کہ دل نہ چاہنے کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ دل نہ چاہنے کے باوجود وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سخت سردی میں وضو کرنا جب پانی کو ہاتھ لگانے کو دل نہ چاہ رہا ہو۔ مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ آدمی کا گھر مسجد سے دور ہو لیکن وہ پھر بھی چل کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فرض اور نفل نماز پڑھنے کے لیے بار بار مسجد میں آئے۔ ایک نمازی کے بعد دوسری نماز کا انتظار کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے کام یا کاروبار میں مصروف ہو کر نماز کو نہ بھول جاتا ہو بلکہ ہر وقت بر وقت اور باجماعت ادا کرتا ہو۔ دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی شخص اچھی طرح کامل وضو کرے اور پھر یہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔